إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الکہف. اس سورت کے اندر بہت ساری رموز ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، کئی ایک واقعات ہیں. ان میں سے ایک واقعہ اصحاب الکہف ہے. میں اصحاب الکہف کے واقعہ کو بطور واقعہ کے نہیں بلکہ چونکہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا واقعہ ہے اور اس میں بڑی مرکزی طور پر منہجی باتیں ہیں، معیشت کے رہنما اصول ہیں، نوجوان طبقے کے لیے بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں. اس لیے تفصیل اور ترتیب کے ساتھ آج اصحاب الکہف کا واقعہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. اس سورہ کہف کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر ناکام ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے اور دیکھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، بہت مارا، بڑی دھمکیاں دی، یہ لوگ باز نہیں ہیں، تو مشرکین مکہ نے اپنے میں سے چند آدمیوں کا انتخاب کیا اور ان کو مدینہ کے یہودیوں کی طرف بھیجا. کیونکہ مشرکین مکہ ان پڑھ تھے، دین کے حوالے سے کورے تھے، اور مشرک کی ہمیشہ یہ علامت ہوتی ہے
کہ اس کے پاس عقیدے کا علم نہیں ہوتا، معرفت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا عقیدہ، اس کا عمل جہالت پر مبنی ہوتا۔ مدینہ کے یہودیوں کے پاس اس قافلے کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ ہم محمد سے پریشان ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تم چونکہ اہل کتاب ہو، تمہارے پاس پرانی کتابوں کا علم ہے، کوئی ایسے اہم ترین اور مرکزی سوال ہمیں بتاؤ جو سوال ہم محمد کے آگے رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوال ایسے ہوں کہ جن کا جواب دینا ان کے بس میں نہ ہو، یہ لاجواب ہو جائے۔ قافلہ پہنچ گیا، مدینہ کے یہودیوں کے علماء جمع ہو گئے کہ مشرکین مکہ نے ہمیں اتنی اہمیت دی، ہمارا انتخاب کی ہے، لہذا عام سوال نہیں ہونے چاہیے۔ بورڈ بیٹھا اور اس بورڈ نے 3 سوالوں کا انتخاب کیا اور بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی محمد کو نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال ان سے جا کے کرو کہ یہ اصحاب کہف کیا ہے، یہ کون تھے، ان کا کیا معاملہ ہے، اس کا جواب ان کو نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال کرو کہ یہ ذوالقرنین کون تھا، اس کا معاملہ پیش آیا یاجوج ماجوج کے ساتھ، وہ کون ہے، کیا معاملہ تھا، اس کا جواب بھی نہیں آئے گا۔ اور تیسرا سوال کرو روح کے متعلق، یہ روح کیا ہے، یہ روح ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے آ کر یہ سوال نبی علیہ السلام کے سامنے رکھے، اور چند دنوں کے بعد جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا اور ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ ان میں ایک سوال تھا اصحاب کہف کے متعلق۔ اب سنیے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ ریاست مشرکین کی ہے، خطے میں شرک عروج پر ہے، کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں جو بت سے خالی ہو۔ ریاست کا سربراہ جس کا نام دقیانوس ہے، چوٹی کا مشرک ہے، روزانہ میلے لگواتا ہے، روزانہ قوم کو جمع کرتا ہے بتوں کے آگے، کیسا تھا پہلے فلاں بت کے سامنے جا، پھر واپس آ، اب بتا، بتوں کے سامنے بیٹھ کر فیصلے کرتا۔ بتوں کا پجاری قوم کا لیڈر ہے، قوم کا سربراہ ہے، اور شرک عروج پر ہے۔ ایک دن ایک نوجوان اس شرکیہ میلے سے نکلا، تنگ آ کر، اس عقیدے سے متنفر ہو کر نکلا، اور پریشان حال میں چلتا گیا حتیٰ کہ آبادی جب ختم ہو گئی، ویرانے میں ایک درخت نظر آیا، اس درخت کے نیچے سر نگوں ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا سمجھ نہیں آتی، یہ کیا بیٹھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے، اسی میلے سے نکل کر ایک دوسرا نوجوان بھی آ رہا ہے، اور وہ آیا اور وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔
اب ان دونوں میں سے کسی کو بتانے کی یہ کیوں آیا ہے، اس کی کیا پریشانی، اس کے دل کا کیا ماجرا ہے۔ اتفاق دیکھیے، ایک ایک کر کے نوجوان اسی درخت کی طرف جاتا رہا اور 7-8 یہ نوجوان درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اب ان نوجوانوں میں سے کسی کو بھی پتا نہیں کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، یہ پریشان کیوں ہے۔ سب سر نگو بیٹھے ہیں پریشان۔ ایک نے ہمت کی اور کہا کہ ما اخرجکم من قومکم وافردکم عنہم الا شیء، کب تک ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پریشان ہے، مگر اپنی پریشانی کا وہ اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ کیا کسی میں ہمت ہے، جرأت ہے کہ وہ بتائے کہ وہ کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ ایک شخص نے ہمت کی، اس نے کہا جی ہاں، حالانکہ خطرہ تھا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی دقیانوس کا نمائندہ ہو اور میرے جذبات وہاں تک پہنچا دے، مگر اس نے کہا جی ہاں میں بتاتا ہوں، میری پریشانی یہ ہے، رأیت ما قومی علیہ فعرفت انہ باطل، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس وقت ہماری قوم کا جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے۔ میری پریشانی یہ ہے کہ سارا دن پہاڑوں میں خوبصورت پتھروں کو تلاش کیا جاتا ہے، پھر پہلے اس کو دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، پھر مختلف اوزار کے ذریعے ان کی آنکھیں بنائی جاتی ہیں، ان کے کان بنائے جاتے ہیں، ان کے ہونٹ، ان کا ناک، ہاتھ اور پاؤں، اس کے بعد اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں۔ کوئی صحت کی درخواست کر رہا ہے، کوئی رزق کا مسئلہ سامنے رکھ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ میری پریشانی یہ ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ ربنا رب السماوات والارض وما بینہما، میرے دل کی آواز یہ ہے کہ یہ سارے مسائل ایک اللہ حل کرتا ہے، اللہ کے علاوہ انسانیت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی حل نہیں کر سکتا۔ یہ قوم کہاں ڈوبی ہوئی، غرق ہے، کوئی لکڑیاں کاٹ کر لکڑیوں کے بت بنا رہا ہے، کوئی پتھروں کے آگے جھکے ہوئے، کوئی درختوں کے آگے جھکے ہوئے، کوئی درختوں کے جڑوں سے ڈرتے ہیں، کوئی مختلف چشموں سے ڈرتے ہیں، یہ فلاں کا چشمہ، یہ عقیدہ ہے، یہ باطل ہے۔ میں تو متنفر ہوں، جاؤ جس نے بتانا ہے بتاؤ۔ فقال الآخر، دوسرے نے کہا کہ واللہ قد وقع لی کذالک، اللہ کی قسم اسی غم اور دکھ نے بھی مجھے میلے سے نکالا ہے، تیرا اور میرا مسئلہ یہی ہے، مجھے بھی یہی فکر ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حتیٰ کہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اتفقوا علی کلمۃ واحدۃ، سب نوجوانوں کا ایک ہی نقطے پر اتفاق ہوا، اور وہ یہ ہے یہ سب عقیدے باطل ہے، مشکل کشا حاجت روا ایک اللہ ہے، متفق ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ اتفاق تو ہو گیا، اب ایک مناسب جگہ پر آبادی سے ہٹ کر ہم ایک عبادت گاہ بناتے ہیں جہاں ایک اللہ کی بات کریں گے۔ فاتخذوا معبدا يعبدون اللہ فیہ، انہوں نے ایک معبد، ایک مسجد، عبادت گاہ بنا لی اور اس میں مخفی انداز میں ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ مگر پھول کی خوشبو کہاں چھپ سکتی ہے؟ پھول کی ایک مہک ہے، خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پتہ چل گیا، ان نوجوانوں کو پکڑا گیا، دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس نے سب سے پہلے کہا
تمہیں معلوم نہیں؟ اور ضمن نہیں بتا دوں، چونکہ یہ نوجوان عام گھرانوں کے نہیں تھے، ورنہ یہ دقیانوس اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اگر یہ عام گھرانے کے نوجوان ہوتے بروا دیتا۔ ایک رئیس کا بیٹا ہے، ایک وزیر کا بیٹا ہے، ایک شہزادہ ہے، بروا نہیں سکتا۔ برواتا ہے تو پورے ملک میں بغاوت پھیل جائے گی، احتجاج ہوگا۔ ٹھیک ہے، عقیدہ کچھ ہے، لیکن وزیر کو بیٹا تو پیارا ہے، رئیس کے عقیدے سے اس کے بیٹے کا عقیدہ ٹکراتا ہے تو اس کا بیٹا شہزادے، مشکل کام ہے۔ اس سے سب سے پہلے دقیانوس نے ایک لیکچر دیا کہ دیکھو، قوم کا احترام کرو، قوم کا ادب کرو، اور قوم کے احترام اور ادب میں سب کچھ رکھا ہے۔ نمبر 2، قوم کی بغاوت سے باز آ جاؤ۔ تم باغی ہو قوم کے، اور قوم کی بغاوت معمولی بات ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قوم کا عقیدہ باطل ہے، یہ بغاوت ہے اور بے ادبی بھی ہے۔ بغاوت یوں ہے، قوم کے عقیدے کو تم نے چیلنج کر دیا، بے ادبی یوں ہے گویا کہ تم اعلان کر رہے ہو کہ ہم جس عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں یہ باطل ہے، اور اس عقیدے پر جو باپ دادا مر گیا وہ جہنمی ہے۔ تم نے بے ادبی کی، قوم کی، برادری کی، لیکچر دیا۔ یہ خاموشی کے ساتھ نوجوان سنتے رہے۔ درمیان میں دقیانوس نے وقفہ دیا کہ ان کے جذبات اب سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ جو ہی اس نے خاموشی اختیار کی، قرآن کریم نے ان نوجوانوں کے جذبات کا، ان کی جرأت کا، ان کی استقامت اور ہمت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض ولن ندعو من دونه الہا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہمارا پروردگار وہی ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ وَلَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس مسئلے میں اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو آواز نہیں لگا سکتے۔ کوئی بھی ہمارا مسئلہ ہو، اس مسئلے میں ہماری آواز آئے گی تو رب کی آگے آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہماری آواز نہیں آ سکتی۔ اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ تم قوم کے باغی ہو، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، ہماری قوم تمہیں نظر نہیں آتی؟ ہم قوم کے باغی، آپ کو نظر آ گیا، آپ کو یہ نظر نہیں آیا کہ قوم اپنے خالق اور مالک کی باغی ہے؟ یہ تمہیں نظر آ گیا کہ ہم قوم کے باغی ہیں، یہ نظر نہیں آیا کہ قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، کہ ہماری قوم جو ہے وہ اپنے مالک کی، اپنے خالق کی باغی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، دکھ کی بات یہ ہے قوم کے ایک فرد کے پاس بھی اس عقیدے کی دلیل نہیں ہے۔ جب بھی کسی فرد سے بات کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جو تم نے عقیدہ دیکھا ہے یہی عقیدہ ہم نے لیا ہے، انہوں نے بھی آگے سے لیا ہوگا، یہ ہے دلیل۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی دلیل نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑے ظالم اور کون ہو سکتے ہیں جو اللہ پر بہتان باندھے؟ عقیدہ باپ دادے سے لیا، الزام اللہ کی ذات پر، یہ جرأت، یہ استقامت، حق گوئی، یہ ہے وہ ٹیم، مرکزی ٹیم۔ دقیانوس سمجھ گیا جن میں یہ جرأت پیدا ہو چکی ہے، اب یہ خطرناک انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر ان کو مرواتا ہوں بغاوت کی لہر دوڑ جائے گی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں تو عقیدہ برادری کا باطل ہو جائے گا۔ اب کیا کروں؟ کسی ہاتھ کی صفائی سے ان کو الگ کرو۔ اس نے کہا تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، جاؤ سوچو، اس کے بعد میرے پاس آؤ، لیکن میرے پاس آنے سے پہلے یہ سوچ لینا، دو نقطوں میں سے ایک نقطے کو لے کر آنا۔
یا تو باپ دادے کے عقیدے کی طرف لوٹنا ہوگا، یا جو ہی تم آؤ گے تمہارا استقبال پھر تلوار کے ساتھ کیا جائے گا، یا تلوار ہے یا تلوار تمہارا استقبال کرے گی، یا پھر واپس پلٹنا ہوگا باپ دادے کے دین کے اوپر۔ تیسرا نقطہ کوئی نہیں ہے، جاؤ سوچو اور سوچ کے بعد میں میرے پاس آنا کہ کیا کرنا ہے۔ یہ نوجوان واپس چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اب کہاں بیٹھ کر میٹنگ کریں۔ انہوں نے آبادی کو چھوڑا اور پہاڑوں کے بیچ میں ایک غار کا انتخاب کیا۔ پہاڑوں کے بیچ میں جو گہری غار ہوتی ہے اس کو عربی میں کہف کہتے ہیں۔ ویسے غار بھی عربی کا لفظ ہے، اذ ہما فی الغار، ایک عام غار کو، لیکن پہاڑوں کے بیچ میں چھپی ہوئی اگر کوئی مرکزی اور گہری غار ہو اس کو عربی میں کہف کہتے ہیں۔ پہاڑوں کو کراس کرتے کرتے ایک غار کا انتخاب کیا، آپس میں کہتے ہیں کیا میٹنگ کرو گے، ہمارا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے، ہمارا تو معاملہ ہے ہی رب کے پاس۔ کیسی توحید، کیسا عقیدہ، کیسا تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے ولیوں کی ٹیم، یہ موحدین کی جماعت، یہ ہے مجاہدین کا لشکر۔ کہتے ہیں کیا کرے، ہمارا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعا مانگو۔ دعا مانگتے ہیں، دعا میں دو باتیں کہتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پہلی دعا کہتے کہ اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ سب سے پہلے ہم تجھ سے تیری رحمت کی درخواست کرتے ہیں، تیری رحمت کے بغیر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر ناراض نہ ہونا، تیرا غضب ہمارے اوپر نہ آئے، دقیانوس ناراض ہو جائے، پوری قوم ناراض ہو جائے، پوری برادری ناراض ہو جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں، اے اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہونا۔ دوسری درخواست یہ ہے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہمارے اس معاملے میں تو ہی ہماری رہنمائی فرما۔ اب ہم کیا کریں، ہمارا تو ہی رہنما ہے، اے اللہ رہنمائی فرما۔ بس قرآن کریم سے یہی لگتا ہے، دعا کا یہ جملہ مکمل ہوا، اللہ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ دعا کے جملے کہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً ان پر نیند طاری کر دی۔ اللہ اکبر، وہی نیند طاری کر دی۔ اور پھر ان کی حفاظت اللہ نے کس طرح کی؟ محدثین کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی غار میں حفاظت کی ہے، یہ ایک واضح دلیل ہے کہ حد درجہ یہ لوگ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے لاڈلے تھے۔ یہ اولیاء اللہ کی ٹیم ہے، کس طرح اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، ہم نے ان کو سلا دیا، لیکن انسانی فطرت میں ہے جب آدمی سو جاتا ہے، جب آدمی کو نیند آتی ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو سلا دیا لیکن ان کی آنکھوں کو کھلا رہ دیا، آنکھیں کھلی ہوئی ہے تاکہ اتفاق سے اگر کوئی یہاں سے گزرے وہی یہی سمجھے یہ جاگ رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور لگاتار اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی کروٹوں کو بدلنا شروع کر دیا، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ نوجوان لیتے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی یوں پڑھتا ہے کوئی یوں پڑھتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا بھی ان نوجوانوں کے قریب سے گزر ہوتا تو آپ بھی دیکھ کر یہی سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اگر آپ کا بھی وہاں سے گزر ہو جاتا، کن کا؟ محمد الرسول اللہ کا، کیونکہ کسی کے دل کی حقیقت کو تو رب ہی جانتا ہے نا۔ آپ بھی اگر ان کو دیکھتے وہاں سے گزرتے ہوئے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور ہل رہے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، آپ بھی یہی سمجھتے کہ نوجوان بیٹھے ہیں جاگے ہوئے ہیں، آپ بھی ان کو یہی سمجھتے کہ وہ جاگے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سوئے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دوسری بات یہ ہے
ہم نے ان نوجوانوں کے چہرے پر ایک روب رکھ دیا، جو ہی سوئے ان کے چہروں کے اوپر ایسا روب رکھ دیا، ایسا روب کہ کوئی ان کو دیکھ ہی نہ سکے، کوئی ان کو دیکھ ہی نہ سکے، ایسا روب رکھ دیا کہ کوئی ان کو دیکھ ہی نہ سکے، سلائے رکھا۔ کتنا عرصہ؟ قرآن کریم کہتا ہے حتیٰ کہ 309 سال گزر گئے، 309 سال کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھا دیا، جگا دیا، اٹھ جاؤ، تو جاگ گئے۔ اے اللہ تیری قدرت پر قربان جائیں، تیری قدرت پر قربان جائیں۔ 3 صدیاں نوجوان سوئے ہوئے ہیں، بغیر کھائے بغیر پیے، نہ پیشاب کی حاجت نہ پخانے کی حاجت۔ قربان جائے اللہ، یہ تیری قدرت ہے۔ آج منکرین کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پر ہیں تو کھاتے کیا ہے، پیتے کیا ہے؟ منکرین کا یہ رد ہے اس میں۔ یہ تو قرآن کریم ہے، 3 صدیاں بیت گئی لیٹے ہوئے، یہ رب کی قدرت ہے۔ اور 309 سال کے بعد بھی اللہ نے ان کو کھڑا کیا، اسی طرح جوانی میں کھڑا کیا۔ 309 سال پہلے یہ جوان سوئے تھے، 309 سال کے بعد اٹھے، ویسے ہی جوان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہتے ہیں وہ آئیں گے، جب واپس آئیں گے تو اسی 33 سال کی عمر میں ہوں گے جیسے آسمان پر گئے تھے۔ عقل نہیں مانتی۔ صدیوں سال بعد قرآن کریم کی اس آیت کے بارے کیا کہو گے؟ 309 سال نوجوان اٹھ کر بیٹھ گئے، کوئی کسی کو بوڑھا نہیں پاتا، کسی کی کمر ٹیڑھی نہیں ہے، کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوئی، بڑھاپے کے کوئی آثار نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے قال قائل منہم کم لبثتم، جب اٹھ کر بیٹھے، یہ قرآن ہے، سورہ کہف پڑھو، جب اٹھ کر بیٹھے تو پھر آپس میں پوچھتے ہیں کہ کتنا دیر ہم یہاں سوئے، کتنا دیر ہوئی سوئے ہوئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہتے ہیں کہ آدھا دن تو ہو گئی ہے، سوئے ہوئے آدھا دن تو ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا نہیں، تقریباً پورا دن ہم سوئے ہیں۔ بتاؤ، اگر کمر ٹیڑھی ہو چکی ہوتی یہ بات کرتے، جوانی میں سوئے تھے، بوڑھے ہو چکے ہوتے یہ بات کرتے کہ ایک دن ہو گیا ہے۔ یہاں یہ بھی غور کریں وہ کون سا مسلمان ہے جو ان کو ولی نہیں مانتا؟ یہ ولی اللہ کی ٹیم ہے، اولیاء اللہ کی ٹیم ہے۔ 309 سال تک سوئے رہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو دور کی بات ہے، انہیں اپنا بھی پتہ نہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اولیاء اللہ کے بارے، یہ عقیدہ کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے۔ طوفان بہ پڑا اسے پتا ہے کہ طوفان آ رہا، سیلاب نکل آیا اسے پتا ہے، زلزلے ہو رہے انہیں پتا ہے، دھماکے ہو رہے انہیں پتا ہے، ہمارے حالات کا علم ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے کہ نہیں؟ ایک کو تم نے ولی کہا، ایک کو اس نے ولی کہا، ایک کو اللہ ولی کہتا ہے، ولی اللہ کی ٹیم ہے، لیکن ان کو اپنا بھی پتا نہیں کہ ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے جب تکرار ہوا، کسی نے کہا کہ آدھا دن، کسی نے کہا پورا دن، آخر کار انہوں نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، بحث مت کرو، ایک دن یہاں نیند میں پڑے رہے یا آدھا دن، اس بحث پہ مت کرو، بلکہ معاملہ رب کے حوالے کر دو۔ ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا دیر ٹھہرے تو۔ اب کھانے کا بندوبست کرو، اب بھوک لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اے اللہ 309 سال تو نے سلائے رکھا، نہ انہیں بھوک لگی تیرا حکم تھا، نہ انہیں پیاس لگی تیرا حکم تھا۔ آج ہے دنیا کا کوئی شخص ایک ہفتے کے لیے بغیر کھائے پیے سو جائے؟ ایک ہفتے کے لیے بغیر قضاء حاجت کے نہ اٹھے اور پڑا رہے؟ ہفتہ تو دور کی بات ہے، سردی کی راتیں ہیں، ایک ہی رات میں کئی مرتبہ اٹھنا پڑتا۔ یہاں 309 سال اللہ کی قدرت کو سمجھو، اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ، یہی دین ہے۔
انہوں نے کہا کہ ربکم اعلم بما لبثتم، ہمارا تو ایک اندازہ ہے کہ ایک دن ہو گیا، آدھا دن ہو گیا، لیکن ربکم اعلم بما لبثتم، صحیح علم اللہ کا ہے کہ ہم کتنا سا ٹھہرے۔ چھوڑو اس تکرار کو، معاملے کو رب کے حوالے کرو۔ فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ، ایسا کرو اب کھانے کا بندوبست کرو، سنو کھانے کا بندوبست کرو اور ایک ساتھی کو پیسے دو اور شہر کی طرف بھیجو۔ فلیاتکم برزق منہ، وہ چاہے جائے ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، لیکن سن لو جس کو بھی بھیجو اس کی ڈیوٹی لگاؤ، فلینظر ایھا ازکا طعاما، کہ کھانا وہ لے کر آنا ہے جو پاکیزہ کھانا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ لفظ ازکا ہے، کیونکہ معیشت کے حوالے سے تین چیزیں ہیں، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے اور ایک مشکوک ہے۔ ایک حلال اس کو سقی کہتے ہیں، ایک حرام یہ حرام ہے، ایک مشکوک ہے، ایک مشکوک ہے۔ دنیا کا کوئی شخص اگر حرام کو بھی چھوڑ دے اپنی کمائی میں اور مشکوک چیز کو بھی چھوڑ دے، بعض مولوی کہیں یہ جائز ہے، بعض مولوی کہیں ناجائز ہے، بعض مولوی کہتے ہیں یہ کاروبار صحیح ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو ازکا اس معیشت کو کہتے ہیں، اس رزق کو کہتے ہیں جس رزق میں نہ حرام شامل ہو نہ مشکوک کمائی شامل ہو۔ یہ ہے نوجوانوں کی معیشت کے حوالے سے عقیدہ اور جذبہ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کھانا لے کر آئے وہ جو کہ ازکا ہو، جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی حرام کا شبہ بھی نہ ہو، شک بھی نہ ہو، اور ساتھ ہی کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، بس خاموشی کے ساتھ جائے اور بحث تکرار نہ کرے کھانا لیتے وقت، بھی کم کرو یہ مہنگا دے رہے ہو، تکرار میں دو بندے اور بھی آ جاتے ہیں، خاموشی کے ساتھ لے کر آئے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اللہ اکبر، لیکن وَلَا يُشْعِرَنَّ، خیال کرے جو بھی جائے وہ کسی کو بتائے نہ کہ ہم کہاں ہیں، وہ کسی کو بتائے نہ کہ ہم کہاں ہیں، کیوں؟ انہم ان یظہروا علیکم، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، قرآن کہتا ہے وہ کہنے لگے اگر ان کو پتا چل گیا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے اوپر غالب آ جائے، ہمیں سنسار کر دیں گے، ہمیں سنسار کر دیں گے، یا دوبارہ باپ دادے کے دین میں لوٹا دیں گے۔ حضرات یہاں رکیے اور ذرا اہم ترین بات سنیے، 300 سال کی صدی، 3 صدیوں میں جبکہ اس ملک میں انقلاب آ چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے، جس وقت ان نوجوانوں نے غار کا رخ کیا تھا، یہ ریاست کافروں کی تھی، مشرکینوں کی تھی، یہاں سارے مشرکین ہیں، کفار ہیں اور بتوں کے پجاری ہیں، درختوں کے پجاری ہیں، اور آج جب یہ اٹھے ہیں یہ ریاست اسلامی ہو چکی ہے، اس کا بادشاہ مسلمان موحد اور یہ پورا خطہ اسلامی ہو چکا ہے، انقلاب آ چکا ہے، پورے ملک میں شرک کا وجود نہیں ہے، بت کا وجود نہیں ہے، لیکن اس انقلاب کا ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا آج تمہارے انقلاب کا سب کو پتا ہے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے، اس ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے، یہ ہے اولیاء اللہ، کہتے ہیں خیال کرنا کسی کو پتا نہ چلے، اگر ہمارا پتا چل گیا ہمیں سنسار کر دیں گے، ہمیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا دوبارہ باپ دادے والے دین میں واپس ہمیں لوٹا دیں گے، کسی کو پتا نہ چلنا۔ یہ وہ شخص کہے گا جس کو پتا ہوتا ہے، نیند میں، جب نیند میں پتا نہیں ہے تو موت میں کہاں پتا ہوتا ہے، چاہے وہ ولی اللہ ہو، لیکن جب نیند طاری ہو جائے، یہ موت طاری ہو جائے، اسے نہ اپنا پتا نہ دنیا والوں کو پتا، یہ سارا علم ہے تو کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس ہے، ورنہ قرآن کریم نے ان کی اس جو گفتگو کو نوٹ کیا ہے، آپ اس کے بارے کیا کہیں گے؟
آپ کیا کہیں گے کہ خاموشی کے ساتھ جا اور کھانا لے کر آ، ولا یشعرن، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو محسوس نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں، اور اگر پتہ چل گیا تو ہمیں سنسار کر دیں گے، جبکہ علاقہ اسلامی ہو چکا ہے، سلطنت دینی ہو چکی ہے، اور دقیانوس مر چکا، 300 سال ہو چکے، اب تو مسلمان ہی مسلمان ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدے کو سمجھو۔ وہ شخص سکے لے کر دکان پر پہنچ گیا اور باہر شہر میں داخل ہوتا ہے اور حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں کیسا انقلاب آ گیا، لوگوں کے لباس مختلف ہو گئے، لوگوں کی وضاحت کا انداز مختلف، رہن سہن اس قدر یہاں رون کے ایک ہی دن میں، اور پریشان یوں بھی ہو گیا، کوئی ایک بندہ بھی جان پہچان والا نہیں نظر آتا۔ دکان پر پہنچ جاتا ہے، سکہ دیتا ہے، لو سکہ اور ہمیں کھانا دو۔ اس نے سکہ دیکھا، یہ کیسا سکہ ہے، کہاں سے لے، کون سے خزانے سے تم لے کر آ گئے؟ اس نے کہا کون سا؟ دوسرا دکاندار، تیسرا جمع ہو گیا، کون سا سکہ، کس خزانے سے؟ ہاں یہ تو آج کل نہیں، اس نے کہا کل کی بات ہے، دقیانوس کی مہر نہیں ہے۔ اس نے کہا دقیانوس؟ دقیانوس جو 300 سال پہلے یہاں بادشاہ تھا، اس دور کا سکہ ہے، اس کو 300 سال ہو گئے ہیں، 300 سال۔ اللہ بتائیں، اگر اس ولی اللہ کو پتا ہوتا تو یوں گفتگو کرتا، یوں معاملہ رکھتا؟ عقیدے کو سمجھو، اللہ کے بندو عقیدے کی خیر بناؤ، اور عبادت کی خیر اسی وقت ہوگی، نماز کا فائدہ اسی وقت ہوگا، روزے کا جب عقیدہ صحیح ہوگا۔ اولیاء اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ صحیح بناؤ، قرآن کریم کی سورت کو پڑھو کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ شور مچ گیا، آواز کسی گئی، لوگ جمع ہو گئے، معاملہ بڑھ گیا۔ اس کا ایک اور بھی ایک حصہ ہے، خلاصہ یہی ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ موحدین کی ایک جماعت، مجاہدین کی ایک جماعت، اولیاء اللہ کی ایک جماعت، لیکن قرآن کریم کی ان آیات سے جو مرکزی نکات ہمارے سامنے آئے، اور وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسئلے میں آواز لگانی ہے تو ایک اللہ کو، اور باپ دادا جس دین پر ہوں، جس عقیدے پر ہوں، یہ دلیل نہیں، یہی عقیدہ صحیح ہے۔ ورنہ ہر آدمی کی برادری ہے، اگر ہر برادری کے عقیدے کو حق بنا لے تو پھر جتنی برادریاں اتنا دین، اتنا عقیدے نہیں۔ صحیح بات وہ ہے جس کی دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل نہیں ہے وہ عقیدہ باطل ہے، اور دلیل اللہ کی وحی کا نام ہے۔ اور عقیدہ صحیح کے لیے آزمائشیں بھی ہے، مشاکل بھی ہے، قربانیاں بھی ہے، جرت بھی ہے۔ توحید کے لیے کبھی لچک نہیں ہوتی، کبھی مصلحت نہیں ہوتی، کبھی چھول نہیں ہوتا۔ آزمائشوں کے شکار کے بعد اللہ تعالیٰ عظمت اور مقام بھی دیتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہے، ان نوجوانوں میں سے کوئی بھی نبی نہیں، لیکن توحید کی برکت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی نگرانی فرما رہا ہے۔ یہ سو گئے، نیند آ گئی، ان کو اپنے حالات کا بھی پتا رہی، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو کوئی معلوم نہیں، یہ سب کچھ جانتا ہے ایک اللہ جانتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ، صحیح منہج یہی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔